باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الثالث والعشرون 23واں سبق ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ ہمارا 24واں پروگرام ہے۔ اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم دعائیں پڑھیں گے اور یاد کریں گے، اور یہ سورہ آل عمران ہی سے جو ہم گزشتہ سبق میں پڑھ رہے تھے اس کا تکملہ ہے۔ سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع اور اس میں سے دعائیں لی گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی 3 دعاؤں کا مطالعہ کریں گے اور انہیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ 8 جملے بن رہے ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں، اور ان میں تلفظ اپنا درست کرنا ہے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا میں ان دعاؤں کے بارے میں مختصراً خلاصہ بیان کر دوں، پھر ہم انشاءاللہ جملے اکٹھے مل کے پڑھتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رکوع ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت جب آپ اٹھتے تو آپ یہ آخری رکوع تلاوت فرماتے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورہ آل عمران کے اختتام تک۔ اور اس میں یہ دعائیں بھی آتی کہ پہلی بات ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار یہ آپ نے ساری کائنات اور ہمیں آپ نے باطل بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ سبحانک، پاکیزہ ہر عیب سے ہر نقص سے تو صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ فقینا عذاب النار، ہم میں تو عیب ہیں، ہم میں تو نقص ہیں، تو ہمیں اے اللہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے گا، کہ ہمارے خطاؤں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہمیں دوزخ میں نہ ڈالیے گا۔ کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار جس کے لیے آپ آگ کا فیصلہ کر دیں وہ تو ذلیل و رسوا ہو ہی گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ کہ ہم جانتے ہیں کہ جو آگ میں جائے گا آپ کے فیصلے سے وہ ظالم ہی ہوگا، بہت بڑا ظالم ہوگا، اور اس کا پھر کوئی مددگار بھی نہ ہوگا جس کے بارے میں آپ فیصلہ صادر کر دیں۔ اور پھر یہاں اتنی خوبصورت التجا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو یوں کہتے ہوئے پکارتے ہوئے سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا ہمیں۔ اس نے یوں ہمیں کہا کہ ان آمنوا بربکم، دیکھو اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ نہ آپ کو دیکھا، نہ پکارنے والے محمد الرسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غیب پر ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ اسی بدلے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیں، ہماری بخشش کر دیں۔ کہ نہ ہم نے آپ کو دیکھا، نہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی بات بھی آپ کے حبیب کی جو آپ کی طرف پکار رہے تھے، ہم نے دونوں کی بات مانی، سنی، اس پہ عمل کیا جتنا ہم سے بن پڑا۔ اے اللہ اب ہماری لغزشیں، ہمارے گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دیں۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، جو ہم گناہ کر چکے ہیں اے اللہ انہیں مٹا دیں۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اے اللہ ابرار جو نیک لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، اے اللہ ہمیں بھی انہی کے ساتھ موت عطا فرما دیں۔ مقصد ہے انہی کے ساتھ اے اللہ ہمیں بھی جگہ عطا فرما دیں، آمین۔ آئیے اب یہ ہم جملے اور یہ دعائیں، آیتیں ہم اکٹھے پڑھتے ہیں تاکہ ان میں اپنا تلفظ بھی ٹھیک کر لیں اور انہیں انشاءاللہ تعالی یاد بھی کر لیں۔ پہلی دعا یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں آپ کو ملے گی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ خلقت، قاف کو انڈر لائن کریں گے، ھذا میں زال کو
کیونکہ ہم حاذا پڑھتے ہیں اور حاذا پیچھے بھی ہم کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں. باطلا تا کو بھی انڈر لائن کریں گے, ہم باطلا پڑھ جاتے ہیں. آئیے دوبارہ ہم دہراتے ہیں اسے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب آپ نے یہ سب کائنات بھی اور ہمیں بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا. آئیے اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں. ربنا, رب ہی اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں اسم, پروردگار, نہ ہمارے, اسم چونکہ پروناؤن ہے اس میں ضمیر. ما خلقتا, ما نہیں, حرف ہوگا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. ہاذا یہ یا اس میں اشارہ ہے, اسم. باطلا بے مقصد, اور باطل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسم. سبحانک فقنا عذاب النار, سبحانک فقنا عذاب النار. فقنا قاف کو انڈرلائن کریں گے. فقنا, سبحانک فقنا عذاب النار, آپ پاکیزہ ہیں, ہر نقص و عیب سے مبرہ ہیں, ہمیں آگ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لیں. سبحان پاک یا پاکیزہ اسم ہے, کا آپ یہ بھی پروناؤن ضمیر اسم ہے. پس حرف قی یہ 2 دفعہ پہلے گزر چکا, بچا لیں, فعل امر واحد مذکر اور مخاطب. نہ ہمیں پروناؤن ہے اسم. عذاب اردو میں بھی عذاب ہی کہتے ہیں اسم. النار اردو میں بھی نار ہم استعمال کرتے ہیں آگ کے لیے اسم. یہ اب دوسری دعا شروع ہو رہی ہے. جملہ نمبر 3. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. ذرا لمبا جملہ ہے, اسے آپ نے 2 حصوں میں کر کے آپ نے یاد کرنا ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. ایک دفعہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں, اور فقد میں قاف کو آپ انڈرلائن کر لیں, فقد نہیں کہیں گے, فقد. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے ہمارے رب جس کو آپ نے جہنم میں ڈال دیا, جس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا, تو بے شک آپ نے اسے رسوا کر دیا. ربنا رب اسم, نہ ہمارے پروناؤن یہ بھی اس میں ضمیر. انکا ان بے شک یقیناً حرف, کا آپ اگین پروناؤن ہے اس میں ضمیر. من جو پھر پروناؤن ہے اسم. تدخل آپ ڈالتے ہیں یا ڈالیں گے, فعل مضارع واحد مذکر اور مخاطب. النار نار ہی آگ اسم. پس حرف. قد بے شک یقیناً حرف. اخزیتا آپ نے رسوا کر دیا, فعل ماضی واحد مذکر اور مخاطب. ہو اس کو یا اسے, یہ پروناؤن ہے اسم, اس میں ضمیر. اس دعا کا آخری حصہ یہ دوسری دعا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. انصار صاد کو آپ انڈرلائن کریں گے, انصار نہیں ہوگا, انصار. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظالم لوگوں کا کوئی مددگار, یہ نصرت سے ہے, نصرت کرنے والا نہیں ہوگا. اور حرف ما نہیں, حرف لی کے لیے یا واسطے حرف. الظالمین ظالم لوگ, ظالم کی جمع ہے, ہم ظالم اردو میں فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں اسم. من سے حرف. انصار یہ نصرت کرنے والا, مددگار اسم. اب یہ آخری دعا ہم پڑھ رہے ہیں آج کے سبق میں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. یہاں پر آپ کو نظر آئے گا منادیا ینادی, یہ مرج ہو گیا اس میں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں.
لمبی چونکہ یہ دعا ہے، لمبا جملہ ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. ربنا اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان لانے کے لیے آواز لگا رہا تھا. ربنا رب اسم، نہ ہمارے اسم، اننا ان بے شک حرف، نہ ہم یہ پروناؤن ہے، اسم، سمعنا ہم نے سنا، فعل ماضی جمع اور متکلم، منادین پکارنے والا اسم، ینادی وہ پکار رہا تھا یا آواز لگا رہا تھا، فعل مضارع واحد مذکر اور غائب، للایمان لی واسطے یا کے لیے حرف، ایمان ہم اردو میں بھی ایمان ہی کہتے ہیں، یقین محکم اسم. ان آمنوا بربکم فآمنا، ان آمنوا بربکم فآمنا. آئیے ایک مرتبہ پھر ہم اکٹھے پڑھ لیتے ہیں. ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ وہ یوں ہمیں پکار رہے تھے، دعوت دے رہے تھے کہ تم سب اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. ان کے حرف، آمنو تم سب ایمان لے آؤ، فعل امر جمع مذکر اور مخاطب، بربکم بی ساتھ حرف، رب رب ہی ہے اسم، کم تمہارے یہ جمع ہے کا، جو ربی کا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اسم چونکہ پروناؤن ہے، فآمنا ف پس حرف، آمنا ہم ایمان لے آئے، فعل ماضی جمع متکلم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. ذنوبنا چونکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ذال میں اگر ابھی بھی آپ کے تلفظ میں ذنوب آپ کہہ رہے ہیں، ذال پر زور دے رہے ہیں، تو اسے ابھی پھر انڈر لائن کر لیں، ذنوبنا ذال پہ بالکل ہم زور نہیں دیں گے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا پس ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا اور آپ ہماری برائیاں گناہ انہیں مٹا ڈالیں. آئیے اس جملے کا تجزیہ کر لیں. ربنا رب اسم، نہ ہمارے یہ بھی اسم ہے، فاغفر پس حرف فا، اغفر آپ بخش دیں، فعل امر واحد مذکر مخاطب، لنا لا واسطے لیے حرف، نہ ہمارے یا ہمیں اسم، ذنوبنا ذنوب گناہ اسم، نہ پھر ہمارے یہ بھی پروناؤن ہے اسم، وکفر و اور حرف، کفر آپ مٹا دیں. ہم اردو میں کفارہ بھی کہتے ہیں. اس چیز کو ختم کس طرح کیا جائے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فعل امر واحد مذکر مخاطب، عنا عن سے حرف اور نہ پھر پروناؤن ہے ہم سے، اسم، سیئاتنا سیئات بھی ہم اردو میں ذرا تھوڑی سی ادبی اردو میں استعمال کرتے ہیں، برائیاں گناہوں کے لیے، اسم، نہ پھر ہماری یہ بھی اسم ہے. اور یہ آخری اب حصہ ہے، آخری جملہ ہے آج کے سبق میں. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. آئیے اس جملے کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اور ہمیں نیک لوگوں کی طرح اے اللہ موت عطا فرما دیں اور انہی کے ساتھ جمع کر دیں. و اور حرف توفا آپ وفات دیں، ہم اردو میں بھی وفات استعمال کرتے ہیں. فعل امر واحد مذکر اور مخاطب، نہ ہمیں پروناؤن ہے، اس میں ضمیر، مع اردو میں پہلے بھی یہ چونکہ آ چکا ہے، معیت ہم استعمال کرتے ہیں، ساتھ حرف ہے، ابرار نیک لوگ اسم ہے، اردو میں بھی ہم ابرار استعمال کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ آج کے سبق میں، سبق نمبر 23 میں یہ 8 جملے ہیں جو 3 دعائیں، اور ان کو ہم نے تقسیم کیا 8 جملوں میں. ان کو انشاءاللہ تعالی آپ نے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کا وہی طریقہ کار ہوگا کہ جملے آپ نے پورے کے پورے یاد کرنے ہیں، اور لفظ جو علیحدہ علیحدہ ان کا مفہوم جس طرح ٹیبلز میں آپ کے سامنے موجود ہے، لفظی ترجمہ وہ آپ نے یاد کرنا ہے. یاد کرنے کے بعد آپ نے ٹیبل بنانا ہے جس میں اگین وہی 3 کالمز ہوں گے،
نئے الفاظ، اردو کے مشابہ الفاظ دوسرے کالم میں، اور تیسرے کالم میں اردو سے ملتے جلتے الفاظ۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے ان دعاؤں میں جو موجود فعل امر ہیں ان کے آپ نے سب کے صیغے لکھنے ہیں۔ اور ایک آخری مشق جو آپ نے از خود کرنی ہے، اغفر سے فعل امر کی پوری گردان آپ نے لکھنی ہے۔ عزیزان گرامی، یاد دہانی کے طور پہ ایک دفعہ میں پھر عرض کر دوں کہ کوشش آپ نے پوری یہی کرنی ہے کہ پہلے آپ کو پیچھے جتنے بھی جملے گزر چکے اس پہ مکمل کمانڈ ہو جائے، پھر آگے آپ بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید ہمیں سمجھا بھی دیں، ہمیں حفظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں، اور قرآن جب ہم پڑھیں تو قرآن اللہ کا کلام ہم سے باتیں کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھنے کا لیکچر نمبر 24 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، کفرو فعل امر کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر مخاطب، بی واحد مؤنث مخاطب، سی واحد مذکر غائب۔ سوال نمبر 2، سمینا فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع متکلم، سی جمع مذکر مخاطب۔ سوال نمبر 3، تدخلو فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مؤنث غائب، بی جمع متکلم، سی واحد مذکر مخاطب۔ سوال نمبر 4، النار کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی حرف۔ سوال ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرما لیجیے۔ سوال نمبر 1، کفرو فعل امر کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر مخاطب، بی واحد مؤنث مخاطب، سی واحد مذکر غائب۔ سوال نمبر 2، سمینا فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع متکلم، سی جمع مذکر مخاطب۔ سوال نمبر 3، تدخلو فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مؤنث غائب، بی جمع متکلم، سی واحد مذکر مخاطب۔ سوال نمبر 4، النار کیا ہے؟ اے اسم،